علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سادات کرام، جمیع برادران اسلام، برادران طریقت و محبت، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، جملہ معززین علاقہ، آج کی اس انتہائی بابرکت نشست میں جو سورۃ الاخلاص سے میں نے اولاً ایک جز تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمن میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور بابرکت ساعتوں میں اس ذکر خیر کی مجلس کا انعقاد ہوا ہے، تو سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی فرمایا قل، جو گفتگو کا مصدر اور ماحصل ہے، محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ تو جس چیز کو فرمانا ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے اور انتہائی اہمیت کی چیز ہے، جس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا قل، آپ فرمائے۔ حالانکہ یہ کافی تھا هو اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن جب قل کہا تو معلوم ہوا توحید کا ایک عقیدہ انتہائی اہم ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، زبان بیان کرنے کے لیے بھی رسول کی ہونی چاہیے، اور نبی ہی اس ذات کو جانتے ہیں، اور نبی ہی اس ذات تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جاننے کا راستہ بھی نبی ہے اور اس ذات تک پہنچنے کا راستہ بھی نبی ہے۔ نہ اس کے تصور کو نبوت کے بغیر جانا جا سکتا ہے، تصور توحید کو، عقیدہ توحید کو نہ نبوت کے منصب کے بغیر جانا جا سکتا ہے، نہ پہچانا جا سکتا ہے، نہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں تو پہنچیں گے کیسے؟ اب پہنچنے کا راستہ بھی بھائی وہی دے گا جس نے ہمیں اس ذات کا تعارف کروایا ہے۔ تو اگر میں سادہ لفظ استعمال کروں تو اگر میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے قل فرما کے یہ فرمایا قل هو اللہ احد، تو اپنا تعارف فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو توحید کی بات کو رسالت کی اس زبان سے آپ تک پہنچایا، اور اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی اب توحید تک اور توحید کے مضمرات کو پہچاننے میں، اس کی بارگاہ میں پہنچانے کا جو بندوبست ہے وہ بھی تعلیمات نبویہ کی روشنی میں ہوگا۔ جو نبی بتائیں گے، جو رسول بتائیں گے، اب اسی حساب سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لہٰذا انسان کی جو دوڑ ہے تو اس دوڑ میں وہ کہیں نہیں جا سکتا بجز نبی کے دروازے کے۔ نبی کا دروازہ ہے جہاں سے توحید کا دروازہ آگے کھلتا ہے۔ پہلے ایک ہوتا ہے مین گیٹ، اس کے آگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیٹ۔ گھر میں آپ نے لگوائے ہیں مین گیٹ، مسجد کا مین گیٹ ہے، تو مین گیٹ سے اندر آئیں گے تو پھر چھوٹے دروازے کھلیں گے۔ اب توحید کا دروازہ ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اس دروازے میں داخل ہونا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جو شرط ہے وہ ہے ایک مین گیٹ ہم نے کراس کرنا ہے، وہ ہے نبی کا دروازہ۔ تو جو نبی کے دروازے میں آئے گا اس کے لیے آگے توحید کا دروازہ کھلے گا۔ اب جس نے نبی تک نہیں پہنچنا تو وہ توحید کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھایا۔
قرآن حکیم کی روح سے اب کل کہہ کے توحید کا دروازہ مصطفیٰ کی زبان سے کھلوایا۔ آپ کہیں تو آپ کا فرمایا ہوا اہم ہے یا غیر اہم ہے؟ اگر تو ہے غیر اہم تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کل کا لایا کیوں یہاں پہ؟ کل فرمایا کیوں؟ خدا کے کلام میں حکمت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، تو کیوں فرمایا کل اگر اس کا معنی نہیں ہے؟ اگر کہنے والا دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، یہ کیوں کہا اسے؟ اگر اسے محبوب کو اپنا آپ دکھایا نہیں، اپنا تعارف نہیں کروایا، اپنی پہچان نہیں کروائی، تو پھر کیوں کہا محبوب کی زبان کا وسیلہ کیوں ڈالا توحید کا میسج ڈیلیور کرنے میں؟ کل یہی کہتا ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، تمہیں بنایا، رزق دیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اولاد دی، معاملات دیے، زندگی موت کے تصورات دیے، تو ٹھیک ہے جینے مرنے کے تصور کو روز دیکھتے ہیں ہم، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ہے جینے کا طریقہ، یہی ہے مرنے کا طریقہ۔ جینے کے لیے جو سامان ہے وہ بھی اس نے فراہم کیا، مرنے کا جو طریقہ وہ بھی اس کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ تو نہیں کہا جس ذات کو وسیلہ بنایا تو وسیلہ غیر اہم تو نہیں ہے۔ یا تو غیر اہم کہو گے تو پھر اڑ جاؤ گے، کیونکہ کل کا معنی پھر کیا دے گا؟ کل کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یا پنجابی میں اگر کہوں کہ کل کے پلے کیا رہ جائے گا، تو خدا کے کلام کے پلے تو ہے، اسی میں تو ہے، جس کے پلے ہے کچھ، وہ سب کچھ اسی کے پلے ہے۔ سب برکات، سب رحمتیں، سب برکتیں، سب علم کے معرفت کے خزانے اسی کلام میں تو ہے۔ ایک ایک زیر زیر زبر پیش میں ہے، کوئی زیر زبر پیش ایسی نہیں جس میں معرفت کے خزانے نہ ہو۔ اب جب کل کہا تو کل کہہ کے رسول کے دروازے سے ہمیں توحید کا دروازہ دکھا دیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے رسول بے خبر ہے، نبی بے خبر ہے، دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، یا مکھی نہیں اڑا سکتا، پر نہیں بنا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن خدا تک پہنچانے کا وسیلہ یہی ہے۔ بس اس سے بڑھ کر ہم اور آپ کو کیا سمجھائیں۔ اب بھائی یہاں پہ فرمایا اب رسول بے معنی نہیں ہے، رسول اول تا آخر، جس طرح قرآن حکیم فرماتا ہے وَمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کوئی بھی رسول ان میں سے ایسا نہیں ہے، نبی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اتباع نہ کی جائے۔ یہ جتنے بھی ہیں ان کی اتباع اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، یا اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے کہ ان انبیاء کی پیروی کی جائے اور اتباع کی جائے۔ اب معلوم ہوا کائنات میں اول تا آخر توحید تک پہنچنے کا جو راستہ، جس طرح میں نے ابتدائی کلمات میں کل سے کہا، اب نبوت کا ہی دروازہ ہوگا تو وہ وہاں تک پہنچائے گا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جمیع انبیاء ان کی ذوات قدسی اپنے اپنے ادوار میں آتی رہیں، لیکن نصوص قرآنیہ کی روشنی میں، جملہ کتب سماوی کی روشنی میں، جملہ صحائف کی روشنی میں ہر نبی آتا رہا، لیکن ہر نبی کے بعد ایک نبی کا تصور موجود تھا، اور پھر وہ کہتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے، تو یہی کہہ دیتے نبی آئیں گے۔ آخری کا جو جملہ ہے یا لفظ ہے، اس کو کیوں استعمال کیا جاتا رہا؟ تو معلوم ہوا جس نے آخر میں آنا ہے وہی ہے جو تمام رسولوں کے اوصاف کو، ان کے مقامات کو، ان کے مراتب کو، ان کی شانوں کو، ان کے تقدس کو، اور ان کی صداقت کو، ان کی نبوت و رسالت کی اصلیت کو، ان کے نبوت و رسالت کے مقام کو، اختیار کو، تصرف کو، اور برحق ہونے کو جس نے بیان کرنا ہے، وہ ہے مصدق لما